अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ऑलिव ट्रीज से लड़ी सरजमीन फ़लस्तीन के दामन में मौजूद मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों के लिए किबला अव्वल का दर्जा रखती है, एक लंबे अरसे से यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान झगड़े का सबब बनी हुई है। लेकिन क्यों एक मस्जिद ज्यूस की आंखों को खटकती है, या क्यों वो इसके दावेदार और हकदार बने बैठे हैं, और आखिर वो इस मस्जिद के लिए क्या प्लान्स रखते हैं, क्या उनके प्लान्स कामयाब हो जाएंगे? इन सब सवालों के जवाब हमें मिलते हैं अल अक्सा की हिस्ट्री में। अल अक्सा दरअसल एक पूरे कंपाउंड का नाम है जिसमें कई मसाजिद और मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। ये इलाका मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ पीरियड्स ऑफ टाइम में मुख्तलिफ नबी गुजरे हैं, जिनकी तामीर करदा मसाजिद में से ज़्यादातर इस अल अक्सा कंपाउंड में ही मौजूद है। अल अक्सा ही वो जगह है जहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र तय किया था। कहा यह भी जाता है कि फ़लस्तीन और स्पेसिफिकली अल अक्सा की सरजमीन पे 1 इंच का भी टुकड़ा ऐसा नहीं है जहाँ किसी नबी का गुजर ना हुआ हो, उन्होंने सजदा ना किया हो। और इन सारे नबियों में बहुत से नबी ऐसे हैं जिनको ज्यूस और क्रिश्चियंस भी मानते हैं, और इस वजह से ये जगह उनके लिए भी अहम है। सवाल ये है कि अगर उनके लिए ये जगह सिर्फ रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती है तो उनको वहां जाने की इजाजत भी है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? तो दोस्तों, इसका जवाब है टेम्पल माउंट, जो कि एक पहाड़ी अल अक्सा कंपाउंड में मौजूद है हजारों साल कदीम से। ये पहाड़ी मुख्तलिफ रिलीजन्स, जिनमें क्रिश्चियंस, ज्यूस और मुस्लिम्स के लिए अहमियत रखती है। क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग टेम्पल माउंट वो पहाड़ी है जिस जगह ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया था, जबकि ज्यूस की हिब्रू बाइबल इसको मुख्तलिफ ट्रेडिशन से जोड़ती है, जिनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, इसहाक अलैहिस्सलाम की दुआ जैसे वाक़यात शामिल हैं। मगर इस इलाके में ज्यूस के इंटरेस्ट की वजह ये नहीं है, बल्कि वो कुछ और है। और वो वजह क्या है, ये बात दर्ज है तारीख के जर्द कागजों में, जिन पे गुजरे वक्तों की धूल जम चुकी है, मगर उनकी दास्तानें आज भी जिंदा और ताज़ा हैं। हिब्रू बाइबल ज्यूस की हॉली बुक के ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग गए वक्तों में अल्लाह ने ज्यूस को एक सरजमीन अता की थी जहां वो रहेंगे, मगर ये ज़मीन उनको फतह करनी थी। लिहाजा अल्लाह ने इस मकसद के लिए ज्यूस की दुआ के ऐन मुताबिक उनको एक लीडर दाऊद अलैहिस्सलाम दिए, जिन्हें ज्यूस डेविड भी कहते हैं। तो दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जमा किए बनी इसराइल यानी ज्यूस के 12 कबाइल, और इनके साथ मिल के फतह किया फ़लस्तीन का ये इलाका जहाँ यहूदी आके आबाद हुए। कहा यह भी जाता है कि टेम्पल माउंट दरअसल एक खलियान की जगह थी, जिसको दाऊद अलैहिस्सलाम ने 50 चांदी के सिक्कों के एवज खरीदा था। लिहाजा ज्यूस का ये दावा है कि ये जगह उन्होंने फतह की और ख़रीदी हुई है, सो ये उनकी ही मलकियत है। कुछ और यहूदी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग टेम्पल माउंट ही वो पॉइंट है जहाँ से इस दुनिया का आगाज हुआ था, जबकि क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दोबारा इसी मुकाम पे होगा, और डिस्ट्रक्शन यानी दुनिया की तबाही का आगाज भी इधर से ही होगा। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन एक और बात जो ज्यूस के लिए अल अक्सा की फतह को लाजमी बनाती है वो कुछ और है। होता कुछ यूँ है कि ज्यूस ने जब दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप के अंडर फ़लस्तीन फतह कर लिया, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त एक ताबूत था जिसे ताबूत सकीना या आर्क ऑफ कन्वीनेंट कहा जाता था। ये ताबूत ज्यूस के लिए एक सेक्रेड रिलीजियस सिंबल और उनकी पावर का भी साइन था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को टेम्पल माउंट के रीजन में रखवाया। फिर ये आर्क ऑफ कन्वीनेंट वहीं मौजूद रहा, यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त मिला और वो बादशाह के मुनसब पे फाइज हुए। उस वक्त इस ताबूत और टेम्पल माउंट वाले एरिया पे उन्होंने एक टेम्पल तामीर करवाया, जिसे फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये आर्क ऑफ कन्वीनेंट और टेम्पल ज्यूस के हाथ से जाता रहा, और मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ सिविलाइजेशन इस इलाके यानी फ़लस्तीन पे आके आबाद होती रही, जिन्होंने फर्स्ट टेम्पल का नामो निशान मिटा दिया, और साथ ही साथ आर्क ऑफ कन्वीनेंट भी कहीं खो गया। ऐसे में ही एक पीरियड ऑफ टाइम वो भी आया जब हेरोडियंस ने इस इलाके पे कब्जा किया,
یہ مذہب سے یہودی تھے، لہٰذا انہوں نے رکھی بنیاد یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی ٹھیک اسی مقام پہ جہاں فرسٹ ٹیمپل تعمیر ہوا تھا، یعنی اراؤنڈ ٹیمپل ماؤنٹ۔ کچھ اور وقت گزرا اور ہیروڈینز کا ڈاؤن فال آیا جب رومنز نے اس علاقے پہ قبضہ کیا اور انہوں نے جوڈیزم کے سارے سیمبلز کو اس علاقے سے ختم کر دیا اور ان کا اس طرح صفایا کیا کہ آنے والی یہودی نسلیں اس ریجن کو بھول گئیں۔ نہ کسی نے اسے کلیم کیا، نہ آرک آف کنوینئنٹ کو۔ دوستوں، وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ عرب کی ہی سرزمین پہ اللہ نے اتارے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے پھیلایا نور اسلام، اور وہاں سے ہی اجاگر ہوئی فلسطین کی بھی اہمیت، کیونکہ اسے درجہ ملا مسلمانوں کے قبلہ اول کا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی اہمیت دیگر نبیوں کے حوالے سے بھی انہیں واضح کر دی گئی، اور یہ بھی کلیریفائی کر دیا گیا کہ اس علاقے کو فتح کرنا مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہے۔ مزید یہ کہ اس کی فتح اور پھر قبضے سے متعلق بعض پریڈکشنز بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی، اور یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اس کو فتح کرنے والوں سے اللہ راضی ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں الاقصی یعنی فلسطین کو فتح کیا، اور یہودی ربی جو کہ مسلمان ہو چکے تھے ان کے نشاندہی پہ یہاں مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد جو کہ ٹیمپل ماؤنٹ کے ریجن میں ہی موجود تھی، آج تک موجود ہے۔ عمر ابن خطاب نے جیوز کو بھی اس علاقے میں آ کے رہنے کی اجازت دے دی۔ خلافت راشدہ کے بعد اس علاقے کا کنٹرول بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر کئی دہائیوں بعد ایک مرد مجاہد جس کی بہادری کی مثالیں آج تک کے مسلمان دیتے ہیں، صلاح الدین ایوبی نے الاقصی کانکر کیا۔ تب سے یہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور مختلف بادشاہوں نے الاقصی کمپاؤنڈ میں مختلف مساجد بھی تعمیر کروائیں، جن میں گولڈن ڈوم والی ڈوم آف راک یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر بنائی گئی مسجد قابل ذکر ہے۔ یہی مسجد الاقصی کی پہچان ہے، جسے ڈوم آف راک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے گولڈن ڈوم کے ایگزیکٹ نیچے ہی ٹیمپل ماؤنٹ موجود ہے۔ مسلمانوں کے آرکیٹیکچر اور بہادری کا یہ گولڈن سمبل اوٹومن امپائر کے رہنے تک تو مسلمز کے کنٹرول میں رہا، لیکن 1948 میں جب اوٹومن امپائر کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے عظیم الشان سلطنت کا بھی، اور ورلڈ وار کے بعد جیوز کو جرمنی اور یورپ سے مار بھگایا گیا تھا، تب امریکہ اور برٹین نے مل کے فلسطین کے علاقے کو جیوز کی قدیم سرزمین مانتے ہوئے اس کو 2 حصوں میں بانٹنے کا فیصلہ کر دیا۔ نتیجتاً کچھ حصہ جیوز اور کچھ فلسطین کو مل گیا۔ اس فیصلے کا نتیجہ عرب اسرائیل جنگوں کی صورت میں نکلا، جن سے فائدہ تو کیا ہی ہوا بلکہ الٹا فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی جیوز کے قبضے میں آ گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن فلسطین میں یہودی کمپارٹمنٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن ایکچوئل پوائنٹ آف ڈسکشن تو یہ ہے کہ آخر ہوگا کیا اس اسرائیلی اسٹیٹ کی ایکسپینشن کا انجام؟ اگین جواب ہے جیوز کی ہولی بک تالمود میں، جس کے اکارڈنگ جیوز باقی تمام انسانیت پہ سپیریئر ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں، اس وجہ سے پوری دنیا پہ حکومت کا ان کا حق ہے، اور یہ وقت آئے گا جب مسیحا کا نزول ہوگا اور تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا اور یہود کو آرک آف کنوینئنٹ واپس مل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تھرڈ ٹیمپل کہاں قائم ہوگا؟ دوستوں، اسی جگہ جہاں پہلے 2 ٹیمپلز قائم کیے گئے تھے۔ آرتھوڈاکس جیوز یا زیونسٹ جیوز کا یہ ماننا ہے کہ آرک آف کنوینئنٹ ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے ہی موجود ہے، اور جب یہود کا مسیحا جو مسلم ٹریڈیشنز کے اکارڈنگ دجال ہے آئے گا، تب ہی تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا اور پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جیوز کا رول ہوگا۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف میتھس اور کنٹروورسی تھیوریز ہیں، لیکن اگر ہم اس کا انالیسس کریں پریزنٹ ایونٹس اور ایویڈنسز سے تو دیکھتے ہیں نکلتا کیا ہے۔ دوستوں، یہودی اسپیسیفکلی زیونسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ دنیا سے سپیریئر ہیں۔ اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جوڈیزم کا ریلیجن کوئی اپنا نہیں سکتا، جیوز صرف وہی ہیں جو پیدا جیوز ہوئے ہیں۔ دوسری چیز اسرائیل کا فلیگ ہے، جس میں 2 سٹرپس اور بیچ میں سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ ان 2 سٹرپس کا مطلب فرات اور نیل دریا ہے۔
ان دو دریاؤں کے درمیان ہی یہودیوں کی پرانی ریاست تھی، لہٰذا اب وہ اس کو واپس چاہتے ہیں۔ یہ بات جیوز کے آفیشیل ڈاکومنٹس میں درج ہے اور اس کا مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح فرات اور نیل کے درمیان موجود عرب کنٹریز جیوز کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والی اسرائیل فلسطین سچویشن سے پہلے جب نیتن یاہو نے ایک جیوش ٹیمپل کا وزٹ کیا تو وہاں کے ربی نے اسے یاد دلایا کہ مسیحا کے آنے کی جلدی کرو، کیونکہ جیوز کا جب فلسطین پہ قبضہ ہوگا تب ہی مسیحا آئے گا، تو وہ اس کو تیز کر رہے ہیں۔ اب اس پروسیس میں امریکہ بھی جیوز کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کو دنیا پہ قائم ہونے والی اپنی حکومت اور کنٹرول کا خواب جیوز نے دکھا کے اندھا کیا ہوا ہے۔ اس بات کی تصدیق اس وقت ہوئی جب ڈکلیئر کی گئی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی ڈیل آف سینچری، جو کہ ٹرمپ کے اکارڈنگ مڈل ایسٹ پیس پلان ہے۔ اس کا 2 پوائنٹ ایجنڈا ظاہر کرتا ہے جیوز کے ارادے، جو کہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، الاقصی کا کنٹرول جارڈن سے لے کے اسرائیل کو دے دیا جائے گا۔ نمبر 2، الاقصی میں نان مسلمز کی عبادت پہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، ان سب کے علاوہ پریزیڈنٹ فلسطین سچویشن میں اسرائیل کا غزہ کو ایویکویٹ کرنے کا پریشر سب اسی طرف پوائنٹ کرتا ہے کہ ان کو فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے۔ کیا ایسا ہو پائے گا؟ دنیا کے حالات و واقعات تو اسی بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ جیوز کا اب بھی انڈائریکٹلی پوری دنیا پہ کنٹرول ہے۔ کیپٹلزم کا سسٹم، بینکس کا سسٹم، ایون شیمپوز، سوپس، ٹوتھ پیسٹ، ٹیکنالوجی، ہر چیز کو جیوز ڈومینیٹ کر چکے ہیں۔ اب ایسے میں فلسطین پہ جلد یا بدیر قبضہ کر لیں گے۔ اسلامک ٹریڈیشنز کے اکارڈنگ بھی جیوز کا ایک وقت وہ آئے گا جب الاقصی پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ کے مجاہد مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس کو واپس فتح کر لیا جائے گا اور یہ زمین اللہ کے نام سے گونجنے لگے گی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔